آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل چاہے، اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں۔ وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے، اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے۔ یہ ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آؤ مولوی صاحب داڑھی پگڑی والے ہیں آپ، ہمارے کرپشن کو کسی طرح بچا دو۔ تم فوج کو گالیاں دو، تم فوج کے بارے میں بکواس کرو، تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو برداشت نہیں۔ آج میاں صاحب آ کہتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا۔ میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے، اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مودی کو عرب دنیا کے اندر سابق وزیر اعظم کو سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نواز شریف کا، یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر جنرل فضل حق شریف نے ہاتھ رکھا، اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا۔ تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں، کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے، ضیاء الحق زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں، اور پاکستان کے دشمن مرداباد ہیں۔ ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمیں دھمکیاں نہ سناؤ۔ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے، ہم کینٹ کے باہر جائیں گے۔ مالک کائنات کی قسم، اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے، ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اس فوج کی پشت پہ یہ قوم کھڑی ہے، اگر یہ راتوں کو جاگ کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں، تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے، تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے، اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر 3-4 سے، اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ باد کہہ رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جاؤ عدالتوں میں جاؤ، عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو۔ اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان نہیں لوٹ سکیں گے۔ انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان نہیں لوٹنے دیا جائے گا۔ آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا قومی اور ملی مفاد ہے یا دینی مفاد ہے؟ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر؟ اس کانفرنس کا عنوان ہے استحکام پاکستان۔ اور پاکستان کیوں بنا؟ اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل چاہے، اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں کہ اب چونکہ فوج اور حکومت کہتی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو لہذا اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے۔ ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جواب دو، خفیہ ملاقاتوں کا جواب دو قوم کو۔ جس شہید کے نام پہ تم نے اقتدار حاصل کیا، جس شہید کے نام پہ تم نے ووٹ حاصل کیے، جس شہید کی لیگسی کو لے کے تم نے قوم سے دھوکہ کیا، قوم تم سے پوچھتی ہے آج تمہارے ہندوستان کے سفارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے۔ وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے، اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے گی۔ للکار ہے، للکار ہے۔ یہ پاکستان کی فوج ہے،
اور اس فوج اور قوم کا تعلق تم نہیں توڑ سکتے. ہمیں پتا ہے تم کہاں سے بول رہے ہو. یہ آج کی بات نہیں ہے. تم بڑے عرصے سے لگے ہو کہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا تعلق توڑا جائے. یہ نہیں ٹوٹ سکتا. کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولوی فوج کی حمایت کرتے ہیں. آج تو تمہیں بھی سربراہی کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. لیکن میرا ایک سوال ہے. نواز شریف شہباز شریف صاحب میرے مدرسے کا محتمم، میری مسجد کا مؤذن، میری مسجد کا امام، میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو؟ سالیوں کی بھی لعنت کی بات ہے. مجھے بتاؤ، کوئی ایک دن بتاؤ جس دن تم نے امام مسجد کو گھسیٹتے ہوئے مسجد سے نکال کے چوکوں چوراہوں کے اندر ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو. آج تمہیں مولوی ملا، پتا چلا کہ تمہیں اب قوم مسترد کر چکی ہے. اس لیے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آؤ مولوی صاحب داڑھی پگڑی والے ہیں آپ، ہمارے کرپشن کو کسی طرح بچا دو، ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو. یہ وہی مولوی صاحب ہیں زرداری صاحب جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا. سردار عتیق صاحب یاد ہوگا آپ کو، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے نا. او بھئی یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا. آج تمہیں پتہ تمہیں ملنے والا کچھ نہیں، اس لیے پھر قربانی کا بکرا مولوی کو بنانا چاہتے ہو. اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہوتا یا پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہوتا کہ ان کی یہ جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے، کبھی مولانا صاحب کو سربراہ نہ بناتے. انہیں پتا ہے آج بھی اس ملک کے اندر دین مضبوط ہے، مولوی مضبوط ہے، مدرسہ مضبوط ہے، مسجد مضبوط ہے، ضیاء الحق کی لیگسی مضبوط ہے، پاک فوج کا اور مولوی کا تعلق مضبوط ہے. اس لیے مولوی کو لا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیوں فوج کے حق میں بات کرتے ہیں. تمہیں کھلی چھٹی دیں، تم فوج کو گالیاں دو، تم فوج کے بارے میں بکواس کرو، تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو برداشت نہیں. اور اگر ہم کہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ جوان جو بارڈر میں شہید ہوتا ہے یہ میرا ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ تمہارا ان شہیدوں سے کیا تعلق ہے، تمہارا ان غازیوں سے کیا تعلق ہے. تم نے تو مال بنایا ہے. یہ شہادت جو ہے نا اور مجاہد ہونا اور غازی ہونا یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، اور کرپٹ ہونا، کرپشن کرنا یہ دنیا کے انعامات ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے. اس سٹیج کے اوپر شہید شہداء کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس سٹیج کے اوپر مجاہد بیٹھے ہیں، اس سٹیج کے اوپر غازیوں کے بیٹے بیٹھے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. نعرہ تکبیر! یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، فلسطین الاقصی 3 دن بند رہی. ہماری وزارت خارجہ نے 3 دن الاقصی بند رہی. نواز شریف صاحب کے دور میں ہماری وزارت خارجہ نے مذمت کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی. یہ ہیں آج ان کو بڑا دین یاد آ رہا ہے. آج میاں صاحب آ کہتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا. میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے. اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مودی کو عرب دنیا کے اندر اگر کوئی مقام یا مودی کا کوئی دخل اندازی ہوئی وہ عرب دنیا کے اندر کیا تو میاں صاحب آپ کی وجہ سے کیا. وہ عرب جو ضیاء الحق صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے، جو کہتے تھے پاکستان سے ہمارا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے.
अगर वहां कोई खलल आया है तो अरबों से ज्यादा मियां साहब जरा अपना गिरेबान चेक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की फौज ने, मेरे सिपा सालार ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात को महसूस किया कि हमें इस्लामी दुनिया से दूर किया जा रहा है, अरब दुनिया से दूर किया जा रहा है। आज जो हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए हैं वो तो हमारे सिपा सालार की वजह से हुए हैं। जनाब आपने जो कुछ किया है वो बड़ा तल्ख है, हमें मजबूर न करो। और अब तो आप माशाल्लाह साइंसदान भी बन गए हैं। ये सोचने की बात, फिक्र की बात। ये साइंसदान साहब हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पे अब हमला करना चाहते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं चला। आप मुझे बताइए, दुनिया के अंदर कोई एक गोली अगर बनाता है तो उसके ऊपर भी उसका हक होता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। सरदार साहब ऐसे ही है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। ये पेपर बनाने वाले की भी स्टेप होती है कि मैंने ये पेपर बनाया है, इसकी नकल नहीं की जा सकती। तुमने हमारे पूरे दिफाई निजाम के ऊपर सवालिया निशान पैदा करने की कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब, ये तो मुल्क से वफादारी नहीं है। तुम्हारी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक है जब तुम इक्तदार की कुर्सी पे बैठे रहो। तुम्हारी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक है जब तुम जो है इस मुल्क को लूटते रहो। और आज एक मैं साबिक वजीर आजम को सुन रहा था, वो कहते हैं मैं कुरान उठाने को तैयार हूं, मियां साहब ने कभी एक पैसे की करप्शन नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मत करो अपनी आखिरत खराब। IGI के जरा खाते खोल लो, पता चल जाएगा लाहौर जोहर टाउन कैसे कैसे गया था। और नवाज शरीफ साहब, उन गवाहों में मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। ना जनरल फजल हक शहीद जिंदा है इस वक्त, ना मौलाना समीउल हक शहीद जिंदा है, ना मोहम्मद खान जुनेजो जिंदा है। क्या आप अपने घर के अंदर आपने मौलाना समीउल हक के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ के ये नहीं कहा था कि IGI का मुझे सदर बना दो, मैं अगले दिन शरीयत बिल को नाफिज कर दूंगा। करो इनकार नवाज शरीफ साहब कि आपने मौलाना समीउल हक इस तरह था, ये पकड़ ले, ये मौलाना समीउल हक का हाथ था, ये नवाज शरीफ का, ये इसके ऊपर फिर नवाज शरीफ ने हाथ रखा, उसके ऊपर जनरल फजल हक शहीद ने हाथ रखा। और नवाज शरीफ ने कलमा पढ़ के कहा कि जिस दिन मैं वजीर आजम बनूंगा उससे अगले दिन शरीयत बिल को नाफिज कर दूंगा। क्या शरीयत बिल नाफिज हुआ? नहीं। तो इसी तरह समीउल हक शहीद तो मलंग आदमी था, उसे तो जन्नत चाहिए थी, अल्लाह ने उसे शहादत अजीम दी और बड़ी जन्नत दे दी। मौलाना आप होशियार रहना, आपके साथ भी यही कुछ होगा और कई बार हो चुका। वैसे हमने सुना है, सुना नहीं है, पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, यकीन है, यकीन नहीं, यकीन कामिल है। वो यकीन कामिल नहीं है, कायनात झूठी हो सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अभी आपके साथ आपके मार्च में क्या कुछ किया था, लाहौर में सारे ही गायब हो गए थे। हाँ, आप तो गिले शिकवे करते फिर रहे थे, लेकिन हमें आपसे प्यार है मौलाना। हम नहीं चाहते कि जो इस मुल्क की असास पर हमलावर हैं आप उनके साथ नजर आए। हम चाहते हैं आप उनके साथ नजर आए जो इस मुल्क की असास के मुहाफिज हैं। और इस मुल्क की असास क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज जरा पता चले, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखो, इस मुल्क के 2 मुहाफिज हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है रात को बड़े मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे, इनको फौज जमा कर रही है, इनको ISI जमा कर रही है, इनको एजेंसियां जमा कर रही हैं। आपको कौन जमा कर रहा है? आपके जमा होने थे वक्त तो इंडियन सवारतकार लाहौर की सड़कों में फिर रहे होते हैं और लंदन के इर्द गिर्द भी। आप जरा उनका कौम को जवाब दे दे, हमें कौन जमा कर रहा है? हमें अल्लाह का हुक्म है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम कौम को जमा कर रहे हैं। तुम कौम में इंतिशार चाहते हो, हम कौम में इत्तेफाक चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह तुम्हारी इस साजिश को भी वैसे ही नाकाम बनाएंगे जैसे मुहर्रमुल हराम में
جو شیعہ سنی فساد چاہتے تھے انہیں ناکام بنایا. انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے. یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں شیعہ کا بچہ ہو, سنی کا بچہ ہو, دیوبندی کا بچہ ہو, بریلوی کا بچہ ہو, اہل حدیث کا بچہ ہو, وہ میرا بچہ ہے. میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ, میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ کا. اس لیے پہلے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم سے سب کو جمع کیا. آج یہ سیاسی پلیٹ فارم اور مذہبی پلیٹ فارم مشترکہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی, اور ہماری فوج, ہم فطری حلیف ہیں, تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے. اللہ اور اس تکلیف کو تمہاری کو بڑھا دے کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ, پاکستان کا مذہبی اور سیاسی طبقہ, یہ مجاہد اسلام, مجاہد کشمیر, مجاہد اول کے صاحبزادے, یہ شہید اسلام کا بیٹا, شہید ناموس رسالت کا بیٹا, ولی ابن ولی, یہ سب اس لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ خواجہ صاحب کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہم ہیں, اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ میری فوج ہے. اور میرا وہ جوان, تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی. روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں. کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ اور دیکھو جنرل عثمانی, ہائے ہائے ہائے, ایسا سعادت والی اس نے زندگی گزاری, اور ایسی سعادت والی موت آئی, گاڑی چلاتے چلاتے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا. یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتے؟ ہاں, یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتا؟ نہ اس کو ہسپتال جانا پڑا, نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, نہ دوائی کی ضرورت پڑی. رب نے بلایا, وہ ہنستا کھیلتا اپنے رب کے پاس چلا گیا. میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں. ایک دن ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے, جب سلام پھیرا تو جہاں جوتے ہوتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی تھی, وہاں کور کمانڈر اپنے کور کمانڈر آفس میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا. کیونکہ ایک دن جمعے میں گئے تو امام صاحب کو پتا چلا, وہ آئے کہ نہیں آ جائے صف میں, کہا جو پہلے آیا اس کا حق تھا. یہ ضیاء الحق کی لیگسی ہے, یہ ضیاء الحق ہے. مرتے مومن مرتے, کہتے ہیں ضیاء الحق کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آؤ پھر مقابلہ کریں. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, آؤ مقابلہ کریں داخلی خارجی پالیسیوں کا. آ جاؤ لے آؤ. اور ظالموں, ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. اور پھٹی پگڑی ٹوٹی جوتی والوں کے سامنے وہی بیٹھے ہیں جن کو ضیاء الحق نے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا, ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. اور ضیاء الحق جیتتا تمہیں نظر آ نہیں رہا. وہ افغانستان سے ابھرنے والے چاند کو دیکھو, ضیاء الحق کی جیت کا اعلان کر رہا ہے. مرتے مومن مرتے حق, ضیاء الحق, ضیاء الحق, مرتے مومن مرتے حق, ضیاء الحق. آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے, ضیاء الحق زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں, اور پاکستان کے دشمن مرداباد ہیں. ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے, آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمیں دھمکیاں نہ سناؤ. ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے, ہم کینٹ کے باہر جائیں گے. مالک کائنات کی قسم, اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے, ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اس فوج کی پشت پہ یہ قوم کھڑی ہے. اگر یہ راتوں کو جاگ کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں, تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے, تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے, اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے. تم کون ہو, تم کون ہو؟ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر 3-4 سے. اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ باد کہہ رہے ہوتے. انہوں نے کہا نہیں, جاؤ عدالتوں میں جاؤ, عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو. اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان نہیں لوٹ سکیں گے. انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان نہیں لوٹنے دیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.